अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर, इसको हम मसले मसाइल भी कहेंगे, ठीक है, तो वो हम सीखेंगे इसमें। तो जैसे है, आज का टॉपिक है खांसने में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की ताख़ीर। सवाल है, पहला सवाल क्या है, नमाज में बहुत देर तक खांसने की नौबत आ जाए जिसकी वजह से 3 सुबहान अल्लाह की मिक़दार में ताख़ीर हो जाती हो, तो ऐसी सूरत में क्या सजदे सहव वग़ैरह करना होगा या नहीं। मतलब अगर खांसने में इतना वक्त लग जाता है जितने वक्त में हम 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लें, तो इसका जवाब जो है ये है, उज़्र के बिना, ठीक है, उज़्र की बिना पर, अगर उज़्र है, उज़्र की बिना पर मसलन खांसने के सबब बिलफ़र्ज़ अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिक़दार क़िरत या तशहुद वग़ैरह में सुकूत हो जाए, मतलब इसमें हो जाए, या फ़र्ज़ वाजिब की अदायगी, यानी कोई फ़र्ज़ अदा करने में या वाजिब अदा करने में ये इतनी बार खांस लें आप। जैसे अल्हम्दु क्या है, वाजिब है पढ़ना, सूरत से पहले, सूरत के बाद, सूरत के अल्हम्दु के बाद सूरत पढ़ना क्या है, वाजिब है। तो ये कुछ वाजिबात हैं जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप जाके विज़िट कर सकते हैं, ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो वाजिब जो है, अगर वाजिब अदा करने में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की ताख़ीर हो जाए, तो इससे नमाज पर कुछ क्या है, नहीं पड़ता। किसकी बिना पर, उज़्र की बिना पर। और इस सूरत में सजदा सहव भी लाजिम नहीं होता। अब जैसे, अब दूसरी चीज़ क्या इद्दत छोड़ने की इजाज़त है। सवाल क्या है, आजकल और औरतें इद्दत से भाग रही हैं, तरह तरह के क्या हीले बहाने तलाश करती हैं, बिला उज़्र इद्दत को बोझ समझती हैं। तो इनका क्या मसला है, क्या इनके बारे में क्या है। तो औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और वो हमल से ना हो, मतलब औरत क्या है, हमल से नहीं है, ठीक है, तो इसकी इद्दत क्या है, 4 माह है, 10 दिन है, इसको मुकम्मल करना होगा, ठीक है, अगर हमल से नहीं है। हमल से तो फिर वो अलग सूरत है। इसका हुक्म रब ताला कुरान में देता है, जिसको आप सूरह बकरा वगैरह, बकरा में देख सकते हैं। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ऊन मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। इसका जो तर्जुमा है वो ये है, और तुम में जो मरें और बीबियाँ छोड़ें, मतलब जो भी मर्द हजरात का इंतकाल हो जाए और उनकी बीवी वो छोड़ के जाए, तो वो जो है, उनकी बीवी क्या है, 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रखें, यानी फ़ौरन शादी ना करें किसी और से। मतलब क्या, रुकने का नाम ही क्या, इद्दत है, ठीक है। अब ये बात भी जहन में रहे कि अगर इस्लामी महीने की पहली या आखिरी तारीख़ को इंतकाल हुआ, तो 4 माह 10 दिन पूरे करने हैं, ठीक है। कब इंतकाल हुआ, अगर महीने की, इस्लामी महीने की पहली तारीख़ को इंतकाल हुआ या आखिरी तारीख़ को इंतकाल हुआ, तो कितने दिन पूरे करने होंगे, 4 माह 10 दिन पूरे करने हैं। कि मुकम्मल 4 माह क्या है, गुजारिए, क्या है, महीने, चाहे क्या है 29 के हों चाहे 30 के हों। मतलब अगर पहली तारीख़ को या आखिरी महीने की तारीख़ को इंतकाल हुआ हो, तो क्या करना है आपको, 4 माह 10 दिन आपको गुजारने हैं, ठीक है, इद्दत करनी है। कहने का मतलब यह है, चाहे जो माह हैं आएंगे, जो महीने आएंगे इस्लामी महीने, चाहे वो 29 के हों या 30 के हों, उससे कोई वो नहीं है। और फिर मज़ीद 10 दिन, और अगर दौराने माह इंतकाल हुआ, तो 130 दिन पूरे करने हैं, यानी इंतकाल के वक्त से लेकर मुकम्मल 130 दिन गुजारने हैं। अगर किसी भी महीने के 10 दिन गुजरने के बाद इंतकाल हुआ, यानी 10 दिन गुजरने के बाद हुआ, ठीक, 11वें दिन इंतकाल हुआ, तो उसको क्या है, 130 दिन मुकम्मल करने होंगे। ये नहीं कि कितने करने होंगे, 4 माह 10 दिन नहीं, सिर्फ 130 दिन, ठीक है। महीने से आपको नोट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। अब मकरू औकात में तिलावत कुरान, यानी जो वक्त मकरू है उसमें तिलावत कुरान क्या है, देखिए करना कैसा है। क्या मकरू औकात में कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, जो मकरू वक्त हैं। जैसे ये है कि ज़वाल का वक्त है, सूरज निकलते वक्त, जब सूरज बीच आसमान में हो, सूरज डूबते वक्त,
ٹھیک ہے، در مختار جلد اول صفحہ نمبر 374 پر نقل ہے کہ اوقات مکروہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس وقت میں تلاوت نہ کی جائے. مطلب جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے، نہ کریں. افضل کیا ہے، تلاوت نہ کی جائے، بلکہ درود پاک پڑھ لیا جائے، ذکر کر لیں، لیکن قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ان مکروہ وقت میں نہ کریں. ٹھیک ہے. علامہ حسکفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکروہ اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے. جو مکروہ اوقات ہیں ان وقتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، قرآن پاک پڑھنا، وہ درود پاک پڑھنا کیا افضل ہے قرآن پاک سے. اب کیا ہے، ایام مخصوصہ میں کیا ہے، کتب چھونا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے عورتوں کا ایام مخصوصہ میں مذہبی کتابیں چھونا اور پڑھنا کیسا ہے، نیز اگر عورت معلمہ ہو تو اس کے لیے کیا احتیاطیں ہیں. اب دیکھیے ایام مخصوصہ میں عورت کو ایسی مذہبی کتابیں چھونا کہ جس میں قرآن پاک کی آیات ہوں، تو جس صفحے پر لکھا ہو اسے چھونا کیا حرام ہے. البتہ اگر قرآن مجید کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اسے چھونا، دیکھنا، پڑھنا جائز ہے. اگر قرآن پاک کے علاوہ ذکر کر سکتے ہیں مخصوصہ ایام مخصوصہ میں. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک کے علاوہ کسی بھی دوسری دیگر کتابوں میں اگر لکھا ہوا ہے قرآن پاک کی آیات تو اس کو چھونا کیا حرام ہے. اب چنانچہ فتاوی الہندیہ میں ہے، جس چیز پر قرآن لکھا ہوا ہو اس شے کو چھونا کیا ہے، ناجائز ہے، اور جس میں قرآن مجید کے علاوہ اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہو اس کو چھونا کیا بالکل جائز ہے. اگر قرآن پاک لکھا ہوا ہے جس بھی چیز پر، اس کا چھونا کیا ہے ایسی حالت میں، ٹھیک ہے، مخصوصہ ایام مخصوصہ کی حالت میں، تو وہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کا ذکر لکھا ہوا ہے، کلمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اس کو کیا ہے چھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیز اگر معلمہ ہو تو اس کے لیے بھی ایسی کتابیں کہ جس میں قرآن مجید نہ لکھا ہوا اسے چھونا، پڑھنا اور بالکل پڑھنا پڑھانا بالکل جائز ہے. البتہ اگر آیت قرآنی کی تعلیم دیتی ہو تو اسے چاہیے کہ کیا ہے کلمہ توڑ توڑ کر پڑھایا جائے. اگر قرآن پاک کی کیا ہے اگر آیت کی تعلیم دیتی ہو، ٹھیک ہے، ایام مخصوصہ ہے نا، ایسی حالت میں جس پہ کیا کہتے ہیں کوئی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، اس کو کہتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو ایسی حالت میں جو ہے جو کلمات ہیں قرآن پاک کے اس کو توڑ توڑ کر پڑھایا جائے، پورا نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اور اسے چھوئے مت کہ یہ حرام ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے. تو قرآن کو چھو نہیں سکتے، دیکھ کر توڑ توڑ کر اس کے کلمات پڑھا سکتے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے پورا. ٹھیک ہے. مطلب ہجوں کی طرح بتا دے، دوسرا پورا پڑھ لے. قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں آثار قیامت کیا ہیں. آثار قیامت کی ایک طویل فہرست احادیث سے ثابت ہے. ایک مشہور حدیث پاک سے مختصر نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں. حدیث شریف تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 52 پر حدیث شریف نقل ہے. اب دیکھیں قیامت کی کون کون سی نشانی ہے. دیکھیں لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے جب قیامت، یہ قیامت کی نشانی ہے. اور یہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو نشانی مل جائے گی آپ کو. لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس وقت زیادہ نمازیں نہیں پڑھیں گے. اب تو کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. قتل و خون ریزی معمولی بات بن جائے گی. تو قتل کرنا، کسی کا خون کرنا، ٹھیک ہے، یہ معمولی سی بات بن جائے گی، جیسا کہ آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں. قیامت کے ہم قریب ہی ہیں. کیا ہے؟ دین بیچ کر دنیا کیا ہے دنیا خریدیں گے. ٹھیک ہے. دین بیچ کے کیا کریں گے؟ دنیا خریدیں گے. دنیا کے جو عیش و عشرت ہے وہ دین بیچ کر لوگ کیا کریں گے؟ خریدیں گے. یہاں سے یہ وہ ہے، دوسرے دین میں چلے جائیں گے. انصاف نایاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. انصاف ہوگا ہی نہیں اس وقت. اچانک کیا ہے موت عام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے بتایا قتل و خون ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
عام ہو جائے گا، یہ چیزیں تو عام ہو جائیں گی۔ بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ نشانی تو ہے ہی قیامت کی۔ بارش بھی ہوگی لیکن گرمی اپنی جگہ رہے گی۔ گناہوں کی کثرت ہوگی، لوگ گناہ پہ گناہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ گناہ کرنا ایک کیا کہتے ہیں، لوگ اچھا سمجھیں گناہ کرنے کو اس وقت جب قیامت قریب ہوگی۔ شراب پینا عام ہوگا جب قیامت، یہ بھی آثار ہے، یہ بھی آج کل ہوتا ہی ہے، عام ہوگا۔ ابھی تو کم ہے، قیامت کے قریب بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ناوی چیز ہے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا ہے، رک جائے گا۔ جو بھی شرعی سزائیں ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی کوئی گناہ کرے گا اس کی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، سعودی وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا ہو جائے گا، اس کا جو نفاذ ہے وہ رک جائے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو کیا شرعی سزائیں نہیں ملیں گی، مال و دولت کی بنا پر جو ہے لوگ اپنی سزائیں معاف کرا لیں گے، جو کہ آج کل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو کیا ہے، جرمانہ سمجھا جائے گا۔ کیا سمجھا جائے گا؟ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیا سمجھا جائے گا؟ جرمانہ۔ جو ہم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ جرمانہ، کہ زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے، دوسرے کو۔ بیوی کی اطاعت کی جائے گی تو لوگ کیا ہوں گے، اپنی بیوی کے کہنے میں ہوں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں گے۔ انصاف فروخت ہونے لگے گا، یعنی بکنے لگے گا، انصاف ہے نا، انصاف کیا ہو جائے گا، بکنے لگے گا۔ ظلم پر فخر کیا جائے گا، اگر ایک انسان دوسرے انسان کو مار رہا ہے تو اس پر فخر کیا جائے گا، واہ تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھیں۔ اس وقت بیٹا اپنی ماں سے کیا بد سلوکی کرے گا، جو بیٹے ہوں گے وہ کیا کریں گے اس وقت، آج بھی کرتے ہیں، اس وقت بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو اپنی ماں سے کیا ہے بد سلوکی کریں گے، برا برتاؤ کریں گے، ان کا کہنا نہیں مانیں گے۔ 15واں کیا ہے، بیٹا اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، تو بیٹا جو ہوگا اس وقت اپنے باپ کی کیا کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانی، ان میں سے جو کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر جو ہیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اور ہوں گی، جیسے دجال وغیرہ کا آنا، ٹھیک ہے، سورج کا کیا ہے پورب سے پچھم سے نکلے گا اس وقت۔ اب کیا ہے اس میں، ناپاک کارپیٹ کو کیا ہے کیسے پاک کیا جائے، جو کارپیٹ وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ٹھیک ہے، بچھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو پاک کرنے مطلب کس طریقے سے ہم پاک کر سکتے ہیں، تو کارپیٹ اگر ناپاک ہو جائے تو کیسے پاک کیا جائے، یہ سوال ہے اس کا۔ تو دیکھیے اس کا جواب ہے، کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے، مطلب آپ ایک بار اس کو دھو لیجئے، اس کو لٹکا دیجئے، یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ کیا ہے دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو کارپیٹ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، کوئی بھی چٹائی مطلب قالین وغیرہ ہے آپ کی یا کارپیٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو جہاں بھی ناپاکی لگی ہو اس کو دھو لیجئے، ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے اس کو لٹکا دیجئے، نچوڑنا نہیں ہے، اس کو لٹکا دیجئے۔ لٹکانے کے بعد کیا ہو، پانی اگر ٹپکنا بند ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، دوبارہ سے پھر اس کو اسی جگہ کو دھوئیں، پورے کو نہیں دھونا ہے، اسی جگہ کو دھونا ہے، پھر سے آپ کو لٹکا دینا ہے، پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا، پھر سے اس کو کیا کرنا ہے، اسی جگہ کو دھونا ہے، پھر سے آپ کو لٹکا دینا ہے، جس سے پانی ٹپکنا کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ کو اسی طریقے سے کرنا ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ اب اس میں دوسری چیز کیا ہے کہ مچھلی، مچھر یا مکھی کا خون کپڑوں پر لگ جائے، دیکھیں مچھلی یا مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے، اگر ان کا جو خون ہے، مچھر وغیرہ کبھی کاٹ لیتے ہیں، اس سے اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس سے خون لگ جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، دیکھیں بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 392 پر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور
खच्चरों गधे का थूक और पसीना क्या है, पाक है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यानी मछली, जो भी जानवर हैं देगर, जो भी दूसरे जानवर हैं पानी में रहने वाले, इनका खून या खटमल वगैरह, मच्छर का खून और खच्चर गधे, इन सब का थूक जो हो गया या पसीना हो गया, तो ये सब क्या है, ये पाक है। ठीक है, नापाक नहीं है। अगर लग जाए तो क्या है, कपड़ा क्या है, सही है, नापाक नहीं होगा। अब देखिए अगला जो मसला है, जैसे क्या इंजेक्शन लगवाने से वज़ू टूट जाएगा या नहीं। इंजेक्शन लगवाने से वज़ू टूट जाएगा या नहीं, तो इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ सवाल पढ़िए। अगर किसी ने हालत वज़ू में, ठीक है, नस का इंजेक्शन लगवाया या टेस्ट के लिए खून निकलवाया, तो क्या इससे वज़ू टूट जाएगा या नहीं। ठीक है, नस का इंजेक्शन लगाकर क्या है, पहले क्या है, ऊपर की तरफ खून खींचते हैं, ऊपर की तरफ खून खींचते हैं जब हम नस में लगाते हैं, है ना, पहले खून खींचते हैं, क्योंकि बहने की मिकदार में होता है, लिहाजा वज़ू टूट जाता है। ठीक है, जब इंजेक्शन हम लगवाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पहले वो ऊपर की तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा खून क्या होता है ऊपर की तरफ आ जाता है ना, नस वाले में, फिर वो अंदर करते हैं। तो नस वाले इंजेक्शन जैसे लगवाते हैं तो वो जो खून होता है वो क्या है, बहने की मिक़दार में हो जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, जो वज़ू होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। यूँ ही सिरिंज के ज़रिए टेस्ट करने के लिए खून निकालने से वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ये बहने की मिक़दार में होता है। ठीक है, क्योंकि इतना जो खून है वो बह जाएगा। देखिए कहने का मतलब यह है, जब खून निकलता है तो मुँह भर के होता है। ठीक है, बहने की मिक़दार में होता है, तो हमारा वज़ू टूट जाता है। चाहे आप एक जगह पर इकट्ठा करते रहें खून, तब भी आपका वज़ू टूट जाएगा, वो बहने की मिक़दार में। इंजेक्शन लगवाने से खून क्या होता है, वो वज़ू टूट जाता है। क्या ड्रिप लगवाने से वज़ू टूट जाएगा, ग्लूकोज की जो हम ड्रिप लगवाते हैं तो उससे वज़ू टूट जाएगा नहीं। अगर हालत वज़ू में किसी ने ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगाई तो क्या इसका वज़ू टूट जाएगा। देखिए ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप क्या है, नस में लगवाने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि बहने की मिक़दार में खून निकल कर क्या नलकी में आ जाता है। तो खून जो होता है, जब हम ग्लूकोज की ड्रिप लगवाते हैं तो इससे क्या होता है, जो खून होता है वो उसमें आ जाता है, नलकी वगैरह में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, वज़ू आपका टूट जाए, क्योंकि वो बहने की मिक़दार में है। इतना खून बह सकता है, थोड़ा सा वो तो नहीं होता। लेकिन इंजेक्शन लगवाने में, ड्रिप लगवाने में ग्लूकोज की, इन सब सूरतों में क्या है, वज़ू आपका टूट जाएगा। अब क्या मकान बदलने से मुश्किलात आती हैं। देखिए इसका आजकल होता है, लोग मकान बदल देते हैं जब भी कोई परेशानी आती है, या दूसरे मकान में चले जाते हैं। पहले मकान में परेशानी नहीं थी, दूसरे मकान में जाने से परेशानी आती। तो क्या है, बाज़ लोग जब दूसरा मकान लेते हैं और शिफ्ट होकर कोई मुश्किल आ जाए तो कहते हैं कि ये मकान की तब्दीली से हुआ है। ऐसी क्या है, बस शुगून ही लेना कैसा है। देखिए अब देखिए इसका जवाब क्या है। किताब अदब दुनिया वद्दीन अल्फस्ल सादिस सफ़ा नंबर 499 पर हदीस पाक नकल है कि एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की। क्या अर्ज़ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक मकान में जो है, क्या एक मकान में जो है रहते थे, है ना। एक शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि हम एक मकान में रहते थे, इसमें हमारे अहलो अयाल कम हो गए। क्या हो गए, हमारे घर वाले क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, इंतकाल हो गए, मर गए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ो ऐसा कहना बुरी बात है। उन्होंने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐसा कहना क्या बुरी बात है। किसी ने कहा कि हमारे जो लोग थे या रिश्तेदार थे या घर वाले थे, वो क्या हो गए, इसमें कम हो गए, यानी मर गए, इंतकाल हो गए। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि ऐसा कभी ना कहा जाए कि मकान की वजह से मुश्किल आई है। ठीक है, अब कौन कौन से औकात में सोना मकरूह है, यानी किस में सोने से क्या है, मकरूह यानी सवाब कम होता है। कौन कौन से औकात में सोना मकरूह है। देखिए दिन के इब्तिदाई हिस्से में सोना या मगरिब और इशा के दरमियान सोना मकरूह है। जब दिन का क्या इब्तिदाई दिन शुरू हो रहा हो उस वक्त सोना क्या मकरूह। बीच दोपहर में सो सकते हैं, ठीक है, कैलूला जिसे कहते हैं। इशा के और मगरिब के दरमियान सोना क्या, ये मकरूह है, इससे सवाब कम होता है। क्या
عصر کے بعد سونا ممنوع ہے؟ کیا عصر دیکھیے کیا اب اس کا سوال سنیے. جی ہاں، سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے. چنانچہ مسند ابی یعلی میں حدیث شریف نمبر کیا ہے 4897 نقل ہے. فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے، ٹھیک ہے، عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. ٹھیک ہے، اگر عصر کے بعد سونے کے بعد اس کی عقل کیا چلی جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے، ملامت کرے اپنے آپ کو. موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ کوئی انسان موت کی تمنا کرتا ہے، کاش میں مر جاتا، ٹھیک ہے، یہ نہ ہوتا، مجھے اٹھا لے اللہ تعالیٰ. تو یہ کہنا کیسا ہے؟ مصیبتوں اور پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، کبھی شکوہ شکایت بھی نہیں کرتا ہے. مصیبتوں پریشانیوں سے تنگ آ کر موت کی دعا یا آرزو کرنا، ان کی آرزو حدیث شریف میں کیا ہے، منع فرمایا گیا ہے. مصیبتوں کی وجہ سے تنگ ہو کر، ٹھیک ہے، پریشانیوں کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے ان کی کیا ہے، تمنا کرنا، موت کی تمنا کیا ہے، منع ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حدیث نمبر کیا ہے 8671 نقل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مصیبت و تکلیف پہنچنے پر موت کی آرزو نہ کرے، اگر ناچار کرنی ہے تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب تک موت میرے لیے بہتر ہو. یہ دعا کر سکتے ہیں. پھر سے سنیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ الہی اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے کیا ہے، خیر ہو، بھلائی ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے کیا ہو، خیر ہو، بھلائی ہو. ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ مجھے زندگی دے جب تک زندگی کیا ہے میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے کیا خیر ہو. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ موت کی آرزو نہ کریں. یہ کلمات کہہ سکتے ہیں. کن لوگوں کو صدقات و خیرات دینا افضل ہے؟ ٹھیک ہے، کن لوگوں کو ہم صدقات اور خیرات دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کن لوگوں کو صدقات و خیرات دینا افضل ہے. دیکھیے تفسیر نعیمی 3 جلد صفحہ نمبر 134 پر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صدقات و خیرات، ٹھیک ہے، ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کی خدمت کرنے والوں کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دیں. صدقات و خیرات ان لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمات میں کیا ہے، خرچ کر دی. اگر ان کی خدمات نہ کی گئی اور یہ طلب معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہوئیں تو دین اسلام کا سخت نقصان ہوگا. مان لیجئے اگر ان لوگوں نے دین کی خدمت نہیں کی ہے اور صرف پیسہ کمانے کے لیے کیا ہے، مجبوراً کیا ہے، مشغول ہو ان چیزوں میں کہ کوئی صدقات دے دے، خیرات دے دے، تو وہ کیا ہے، ان کے لیے سخت نقصان ہے. ٹھیک ہے، کیا بتایا گیا اس میں؟ جن علماء دین نے یا مدرسین نے یا طلباء نے، غریب علماء نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمات میں کیا ہے، صرف کر دی، تو ان لوگوں کو آپ صدقات دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دینا کیا افضل ہے. لیکن اگر وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمات میں اپنی زندگی صرف نہیں کی، صرف ایک طریقے سے مشغول ہو گئے ان چیزوں میں، ٹھیک ہے، طلب معاش میں، تو وہ نقصان ہے ان کے لیے. کیا رات کے وقت سرما لگانا سنت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکاہ شریف کی شرح مرات المناجح 6 جلد کے صفحہ نمبر 180 پر فرماتے ہیں کہ سنت یہ کیا ہے، یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگائیں. دن میں سرما لگانا کیا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے سنت ہے. دیکھیے دن میں کب لگا سکتے ہیں سرما؟ آپ جمعہ کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ سنت ہے. رات کو لگانا کیا ہے، سنت ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی عاشورے کے دن اور روزانہ شب کو سنت ہے. جو عاشورہ دن ہوتا ہے محرم الحرام میں، شب قدر وغیرہ میں، عید کے دن، جمعہ کے دن،
ٹھیک ہے، ہر شب میں تو لگانا سنت ہی ہے، ان عاشورے میں بھی لگا سکتے ہیں، عید کے دن بھی لگا سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے ہماری ویڈیوز کا یہ آپ کو ٹائم ملتا رہے۔ السلام علیکم۔